میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں عظیم مذہبی سکالر، ترجمان مسلک کے حق اہل حدیث حضرت مولانا علامہ پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جب آدمی ہمت کرتا ہے ہر بگڑا کام سنورتا ہے۔ جب آدمی ہمت کرتا ہے ہر بگڑا کام سنورتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ مولا کیا کرتا ہے۔ احباب ذی وقار، اس دنیا کو بنانے والے نے یہ اصول بنایا ہے کہ حرکت میں برکت ہے اور محنت میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑوں کی ذمہ داری لگائی ہے کہ جو بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ضرورت مند ہیں اور محتاج ہیں، والدین، عزیز و اقارب اور رشتہ دار، ان کی پرورش میں، بڑے ہونے میں ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ خود رب ہیں اور پوری کائنات اس نے بنائی ہے۔ اس کائنات کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کاوش کرنی پڑتی ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ کہ جو دنیا میں رہ کے دنیا بھی کماتے ہیں اور اپنی عقبہ بھی سنوارتے ہیں۔ یہ تمام بچے جو بھی کھانے پینے والا سسٹم ہے بیٹا، یہ مجلس ہے، میں دوبارہ آواز نہیں سنوں، کوئی بھی مجلس کو خراب نہیں کریں، بیٹھیں اور سنیں، جس مقصد کے لیے آئے ہیں، کھانے بھی بیٹا ہو جاتے ہیں۔ حضرات، اللہ تعالی نے یہ جو اصول بنایا ہے، وقت کا جو پل گزر جانا ہے لوٹنا نہیں، اس گھڑی کو اپنا بنا لیجئے یا اپنے خلاف کر لیجئے، یہ آپ کے اپنے دائرہ کار میں ہے۔ ہر دن میں 24 گھنٹے اور گھنٹوں کے اندر منٹ اور منٹوں میں سیکنڈ، یہ ساری گھڑیاں اگر انتظار میں ہوں تو بڑی مشکل ہو جاتی ہیں، بھاری ہو جاتی ہیں، وزنی ہو جاتی ہیں اور وقت نہیں گزرتا۔ اس وقت کو یاد کریں اور شعور کی دنیا میں آ کے احساس پیدا کریں۔
جب بندہ نعمت میں ہوتا ہے تو پتہ نہیں چلتا. کھانا مل رہا ہے، روٹی مل رہی ہے، لباس مل رہا ہے، زمین میسر ہے، گھر بھی ہے، چھت بھی ہے. اللہ نہ کرے ایک باپ صرف سر سے اٹھ جائے تو وہ گھر کیسے چھن جاتے ہیں، جگہیں کیسے تقسیم ہو جاتی ہیں، اور لقمے لقمے کا بندہ محتاج کیسے ہو جاتا ہے. کبھی اس سے پتہ کریں کہ جس کے ساتھ یہ بیتی ہے. اسی لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی تربیت میں یہ جملے کہا کرتے تھے کہ 5 چیزیں آپ کی محنت کو، کاوش کو، وقت کو برباد کر جاتی ہیں، اور آپ کو دیکھے دیکھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں کہاں جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز حیاتک قبل مماتک. یہ زندگی ایک بار ملی ہے، دوسری دفعہ نہیں ملنی. یہاں رہ کے ہم نے محنت کر کے دنیا بھی کمانی ہے اور اپنی آخرت بھی کمانی ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی زندگی کو شروع سے شروع کر لیتے ہیں، جو اپنے بچپن میں ہی فکریں لگا لیتے ہیں. یہ دنیا جگہ ہی فکر کی ہے کہ اپنی فکر کریں، اپنے قرب و جوار کی فکر کریں، اپنے رشتہ دار اور اعزاء و اقارب کی فکر کریں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ماننے والو، تسلیم کرنے والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا. تمہاری کمائی دنیا میں آگ راکھ کر دے یا تمہاری کمائی قیامت کے دن برباد ہو جائے. تم یا تمہاری اولادیں اور نسلیں جہنم کی آگ کا ایندھن بنو. اس سے پہلے پہلے اپنی فکر کرو اور ان کو بچا لو. حضرات، زندگی ہم سب کو ملی ہے، لیکن ہم نے زندگی کو جو اللہ تعالی نے فکر دی تھی، عقل دی تھی، چستی دی تھی، محنت کا ایک ملکہ دیا تھا اور اللہ نے طاقت سے نوازا تھا، آج کے دور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کے اندر، اور خصوصاً بچے جب نوجوانی کی طرف بڑھ رہے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں ایسی چیزیں آ گئی ہیں اور ان کے اندر ایسے ایسے تصورات اور آئیڈیاز اور تصورات ڈالے ہیں کہ وہ بیٹھے بیٹھے ہی سوچتے ہیں کہ میں ڈالر کما لوں گا، میں روپے کما لوں گا، اور میں یہ کر لوں گا. شیخ چلی کے کبھی ہم خواب پڑھا کرتے تھے. اور آج سب سے بڑی بربادی یہ ہے کہ نوجوان آنے والے دنوں کا کام چور بنتا جا رہا ہے. علم کی دنیا میں ہے تو علم سے بھاگتا ہے، طلب کی دنیا میں ہے تو طلب نہیں رہی، اور اگر اسے محنت کر کے کچھ ہنر سیکھنا پڑ رہا ہے تو ہنر سے بھی صرف ڈپلوموں تک بات آ گئی ہے. وہ تڑپ، وہ محنت اور چیز کا حصول اور اس کا فہم، اس کو سمجھنا اور اس کو پیشے کے طور پہ لینا، والدین کی کمائی کا خیال رکھنا اور اس کے بل پہ آگے چلنا اور والدین کا ساتھ دینا، بڑوں کے ساتھ ہم ذہن ہو کے چلنا، یہ ختم ہوتا جا رہا ہے. میں جس بھی نوجوان کو دیکھتا ہوں، آپ اسی سال فرسٹ ایئر کا رزلٹ دیکھیے. 1 سال ٹیچروں کی محنت کے ساتھ دیہاتوں سے نکل کے موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ، پیدل جا جا کے، لمبے سفر کر کے، کالجز میں پڑھ کے، کس امید پہ والدین نے ان پہ محنت کی تھی کہ چلیں یہ کامیاب ہوں گے، مستقبل اپنا سوار لیں گے، ہم تو اپنا جو تھا وہ گزار چکے. لیکن وہاں جا کے اتنے لمبے سفر کر کے 360 دن 2 سیمسٹر اور فصلیں گزار کے نتیجہ کیا نکلا ہے؟ جس بھی طالب علم کو دیکھو انگلش میں فیل، اردو میں فیل، انگلش میں فیل، اردو میں فیل. یہ تو ابھی صرف لینگویجز ہیں، یہ صرف زبانیں ہیں، یہ صرف حروف ہیں، اور ان حروف کی تال میل سے بنے ہوئے. اگر توجہ ہوتی، انہماک ہوتا، طالب علم کو تڑپ ہوتی. میں بعد میں پوچھتا ہوں بیٹا کیا مسئلہ بنا ہے، تو طلبہ کہتے ہیں جی ہمارا سٹاف اچھا نہیں ہے. اور میں اساتذہ سے پوچھتا ہوں اتنا رزلٹ بدترین کیوں ہے؟ جواب آتا ہے جی سٹاف برا ہے، اس دفعہ بچے اچھے نہیں آئے. تو میں کس کی مانوں؟ استاذ کی مانوں یا شاگرد کی مانوں؟ اگر ٹیچر اچھے نہیں تھے،
کیا طالب علم کو فکر ہوئی؟ کیا اس نے توجہ کی؟ گھر میں آ کے ماں باپ کو بتایا؟ یا پھر اس کے لیے اپنا وقت کوئی بڑھا کر کے اس کو ٹائم دے کر کے محنت کی؟ یہ ایک طالب علم کی مثال دے رہا ہوں جو نہاد ہو کے، صاف ہو کے، یونیفارم پہن کے، دنیا جہان کے کام چھوڑ کے اور اس کو فراغت دے کے پھر اس کو روانہ کیا جاتا ہے کہ جا بیٹا اللہ کی سپرد، ہم نہیں پڑھ سکے تو پڑھ لے۔ یاد رہے آج کے فیل شدہ لوگ، زندگی پہ لگا ہوا دھبا، یہ آنے والی 3rd ڈویژن، یہ لگے ہوئے سٹارز، یہ بربادیوں کی علامت ہوتے ہیں۔ آج ہی اپنے آپ کو میں اور آپ مل کے توجہ دیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس مدارس میں ہر سال ہزاروں کے حساب سے داخلہ ہوتا ہے۔ دور دراز سے ماں باپ اپنا پیٹ کاٹ کے، محنتیں کر کر کے، تھک تھک کے کہ چلو بچے آپ جائیں، اللہ کی سپرد۔ ماں جدائیاں برداشت کرتی ہے، بہنیں اپنا پیار نچھاور کر دیتی ہیں، اور جو بھائی پیچھے رہتے ہیں وہ محنت کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی پڑھ جائے، دین سیکھ جائے۔ اور کیا کہوں، بدقسمتی کہوں، سستی کہوں، یا وقت کا ضیاع بولوں، یا اہمیت اور قدر اور ناشناسی سے غفلت کہوں، نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ معاف کرے کہ 8 سال پڑھنے کے بعد، پڑھانے کے بعد، 8 سال 6 سال کے کورس، 4 سالہ کورس اور نصاب پڑھنے کے بعد بات کہاں کے رکتی ہے کہ میں 8ویں کلاس میں صحیح البخاری پڑھنے والوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کی تعداد 10-20، 40-50، بڑی بات ہوگی اگر کہیں ہوگا اتنا، اور ان میں بھی 2 یا 3 لڑکے فیلڈ میں آتے ہیں، باقی صرف انہوں نے بخاری پڑھی ہوتی ہے، اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ کوئی جوتے بیچ رہا ہے، کوئی جا کے موبائل کی دکان کھول کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ غری کی رحمت کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے مولانا عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ پر۔ گزرے اپنے ایک طالب علم کو دیکھا، سند فراغت لے چکا ہے، اور اس نے یہ موبائل سمیں یہ دکان شروع کر لی۔ کہنے لگے مولوی صاحب یہ سمیں بیچنے کے لیے صحیح بخاری پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور اگر یہ صحیح البخاری پڑھ کے آپ نے سمیں ہی بیچنی تھی اور موبائل ہی بیچنے تھے اور یہ کام کرنا تھا تو یہ 8 سال سے پہلے آپ شروع کر لیتے۔ جوتوں کی دکانوں پہ دنیا جا کے بیٹھی ہے، ریڑیاں چلا رہی ہے، آڑت پہ چلی گئی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ 8 سال قوم کے، اپنی زندگی کے، حیات کے اور متاع زیست کے اتنے عظیم تر دن اور پل پل ضائع کر کے اگر آج پھر جا کے 0 سے کام شروع کرنا ہے تو وہ 8 سال کا حساب کہاں گیا؟ دنیا تو انتظار میں تھی کہ یہ آئے گا، اور آپ یقین کریں ہماری یہ خوش بختی ہوتی ہے، لوگ ہمارے پاس ہر سال سفیر آتے ہیں، ہم ان کو چندے دیتے ہیں، ہم عشر دیتے ہیں، ہم زکاتیں دیتے ہیں، بہت کچھ دیتے ہیں، لیکن کیا کبھی ایسے ہو سکتا تھا کہ ہمیں اعتماد ہو، ہم سارے مل کے گاؤں والے 2, 4 یا 5 لڑکے مختلف مدارس کو دے کے، جن کے تخصصات مختلف ہیں، مختلف علوم کے اندر، فنون کے اندر، ان کو یہاں سے روانہ کرتے اور ان بچوں کے اوپر خرچ کرتے، اور ہمیں فکر ہوتی کہ انہوں نے واپس لوٹنا ہے۔ بڑوں نے بھی فکر چھوڑ دی، چھوٹوں نے بھی چھوڑ دی، اور جو پڑھنے گئے تھے انہوں نے ویسے توجہ نہیں دی۔ جب واپس لوٹے تو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی علاقے محروم کے محروم رہے۔ مدارس میں پڑھنے والے، مساجد سے جڑے ہوئے لوگ، نماز پڑھنے والے، زکاتیں دینے والے، خرچ کرنے والے حضرات، ان کے لیے اپنا نظام اور سسٹم اور خود کفیل ہونا وہ تقریباً ناپید ہو گیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں مسجدیں بانج، مدارس بانج۔ اصول فقہ پڑھتے پڑھتے 8 سال ہو گئے، 8 سال اصول فقہ پڑھی ہے۔
اور میں نے آخر میں پوچھا بیٹا او میرے بیٹے 8 سال تو پڑھ کے آیا ہے قوم کو کچھ بتا. کہنے لگا جی میں تو مقلد ہوں کیا کروں. لفظ سنیے ذرا مجھے کتنی درد ہے اس لفظ کے اوپر. میں نے بیٹے کو بھیجا ہے کہ جا ہنر سیکھ کے آ. بور کیسے کرتے ہیں, پمپ کیسے لگاتے ہیں, پانی کیسے نکالتے ہیں, تاکہ علاقے کے لوگ اگر ان کو ضرورت پڑے تو ہم پمپ لگا کے دے سکیں. انسانی ضرورت ہے. وہ جا کے 8 سال سیکھتا رہے کہ بور ایسے کرتے ہیں, بور ایسے کرتے ہیں, پمپ ایسے لگاتے ہیں, پائپ ایسے اتارتے ہیں, اور یہ جو ہے فٹنگ ایسے کرتے ہیں, سینٹری کا یہ طریقہ کار ہے. جب 8 سال کے بعد آئے تو پھر کی کردا ہوئے, پھڑ کے کدالا بیٹھا ہوئے, رمبے نال زمین کھودن ڈیا. یہ کی کرنا؟ کہندا جی پہلے لوگ بھی تو اداں ہی پانی کڈ دے سی. وہ بھائی تجھے نیا طریقہ, نئی جدت, نئے انداز, آج بور کرنے کے نئے نئے اوزار ہیں, وہ تو نے کیوں نہیں شروع کیے؟ کہتا جی میں تو اپنے ماں باپ کا مقلد ہوں. جیسے پہلے ٹوبے تے او ٹوئے کھٹ کے تے پانی کڈ لیندے سی تے چھپڑ بھر لیندے سی, میں تے اوویں ہی کرنا ہے. میرے کولوں نہیں جے لگدے نویں بور. حضرات اصول فقہ 8 سال کیوں پڑھی ہے؟ اگر اجتہاد کرنا نہیں آیا, مسئلے سننے نہیں آئے, ان کو بیان کرنا نہیں آیا, ان کا حل ڈھونڈ کے قوم کو جو ہے وہ حالات حاضرہ کے مطابق ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کیا جا رہا, اور وہی لکیر کا فقیر بن کے بیٹھنا ہے, تو یہ 8 سال بیکار گئے ہیں. تیری زندگی جو ہے سوالیہ نشان بن کے کھڑی ہے. پوچھا جائے گا. یہ کوئی لائٹ کا مسئلہ بنا؟ چلیں خیر نصیب کی بات ہے. اثر سے انتظامات تھے, لیکن پھر بھی آپ لوگ میری طرف توجہ رکھیں اور آپ ذرا خاموشی سے کام کریں. احباب ذی وقار, یہ ہماری جو فطرتی سستیاں ہیں, اچھا ہو جائے گا, اچھا دیکھی جائے گی, اچھا کر لیں گے. قرآن کہتا ہے والعصر, لوگوں تاریخ گواہ ہے, والعصر زمانہ شاہد ہے, والعصر جاؤ پڑھو پہلی قوموں کو. والعصر وقت کا نبی بھی ہے اور اس نبی کا بیٹا بھی ہے. اگر اس نے اللہ کے فیصلوں پر دنیا کے اس نظام اور سسٹم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی, وہ دنیا میں جتنی بلندیوں پہ چڑھ کے پہاڑوں کے اوپر بھی کیوں نہ چڑھ جائے, اگر اس نے حق کو نہیں مانا, حقیقت کو نہیں مانا, شریعت کو نہیں مانا, اصول کو نہیں مانا, اس کے مطابق محنت نہیں کی اور یقین پیدا نہیں کیا, ایمان شامل نہیں کیا, اور عمل اور محنت اور پریکٹیکل اپنی زندگی کے اندر محنت کو شامل نہیں کیا, کام چور نکلا ہے. نبی کا بیٹا بھی ہو تو میرا رب اسے بھی دھتکار دیتا ہے, پھٹکار دیتا ہے. لہذا یاد رکھیے آپ نے دین اور دنیا دونوں بنا کے جانے ہیں. اور میں مخاطب ہوں خصوصی طور پہ اپنے نوجوان بھائیوں سے, کیونکہ ان کی زندگی ابھی وقت باقی ہے, ابھی موقع باقی ہیں, ابھی چانس باقی ہے, ابھی جو ہے وہ شباب باقی ہے. اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جملے کوئی معمولی نہیں ہیں. وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ, قبل اس کے کہ جو ہے کمر کبڑی ہو جائے اور تو بوڑھا ہو جائے. بیٹا آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ سٹیج پہ بیٹھتے ہیں, پھر چلو چپ تو ہو جائے نا. بڑھاپا بڑی ظالم چیز ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر. اللہ رذالت کی عمر, خجالت کی عمر, محتاجگی کی عمر, بربادی کی عمر, اور جو ہے وہ گھٹنے چٹکیں, ہڈیاں ٹوٹیں, اللہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اعضاء کام نہ کریں, اور کمزوریاں آ کر کے گھر بنا لیں اپنا وجود میں, اور انسان دوسرے کا پل پل محتاج ہو کے رہ جائے. پھر وہ نماز پڑھنا چاہے تو قیام نہ کر سکے, وہ رکوع کرنا چاہے تو کمر ساتھ نہ دے, وہ سجدہ کرنا چاہے تو گھٹنے برداشت نہ کریں, اور تشہد پہ بیٹھنا چاہے تو اپنا پاؤں ہی ساتھ نہ دے. اور ایسے حالات میں پھر اسے یاد آئے اپنی جوانی, تو جوانی شبابک قبل حرمک, آپ اور میں اپنی جوانی میں کچھ کر لیں.
जवानी में कुछ कर लें, ये मौका है। वाकयातन किसी ने कहा था, मैं एक दिन आ रहा और गाड़ी के पीछे लिखा हुआ कि करके खानी औखी हुंदी है, करके खानी औखी हुंदी है। ये दीन हो या दुनिया हो, वाकई सही बात है। कितने मजे की दुनिया है आज। अल्लाह करे बाहर के हालात जल्दी जल्दी खराब हो जाएं और हमारे अपने वापस लौट आएं। ये मेरी दुआ रहती है। आप कहेंगे दुआ क्यों देते हैं? ये तो बद्दुआ है। बद्दुआ नहीं है भाइयों। हम यहां शादी करते हैं और फिर 2-4 माह के बाद फिक्र होती है कि खाना कहां से है, खिलाना कहां से है। मेरे नौजवान की बदकिस्मती तो मैं नहीं कहता, मैं इसके मुकद्दर भी बुरे नहीं कहता, मैं इसकी बदनसीबी कहता हूं। बदनसीबी की इंतहा है कि जब दो घर जुड़े हैं, रिश्ता बना है, ताल्लुक जुड़ा है, नाता बना है और कुछ करने का टाइम था, कबूल है बोलना था, आज ये फाइल बना के बाहर जा रहा है। किस उम्मीद पे? चले तुहाडे लिए कुछ कमा के ले आवांगे, कोई घर बनावांगे, कोई ठीक है। तो करते करते ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 साल बाहर। बल्कि मेरी पिछले दिनों में, पिछले हफ्ते में जो मुलाकात हुई है, अल्लाह अकबर, उस आदमी की उम्र इस वक्त 60 के करीब है। 60 के करीब है। कहता जी हालात खराब हुए हैं तो मैं आया हूं, वगरना मैंने आना नहीं था। कब गए थे? मैं जवानी में गया था। क्या लेके आए हो? पैसा, वो ताल्लुक, वो मोहब्बत, वो प्यार, वो रिश्तेदारी का एहसास, वो एक दूसरे के पास होना, वो देख के ठंडक मिलनी और दूसरे के दुख दर्द को जो है वो रातों के अंधेरों के अंदर आने वाली तकलीफों को साथ दे के लेकर के निकलना, ये एहसास और शऊर मिट गए। बाहर की दुनिया में चले गए, हालात खराब हुए तो वापस लौटे और आकर के देखा तो जो बच्चे थे वो जवान हो गए। हजरात, मैं इसको किसी सूरत में न प्रेफर करता हूं, न इसकी हौसला अफजाई करता हूं। मैं रोकता हूं कि रुक जाओ, अल्लाह ने आपकी मट्टी में, धरती में बहुत कुछ रखा है। अगर गैर की जाके नौकरी की जा सकती है, गोरे के आर्डर को माना जा सकता है और अरब दुनिया के नीचे लग के तकालीफ उठा के पूरी जिंदगी गालियां देते हुए, शिकवे करते हुए गुजारी जा सकती है, अपने वतन के एक चौधरी, अपने वतन के एक वडेरे या मालदार या सरमायादार या अपने इलाके के एक मुसलमान के सामने बैठ के उसकी बात क्यों नहीं मानी जा सकती? अगर बाहर जाके पत्थर लगाया जा सकता है, थोड़ी करके खा लें, शाम को मामूली ले आएं, लेकिन अपने बच्चों में लौट आए, अजीजो अकारम में आ जाएं, अपने मां बाप में आ जाएं। करके खानी औखी हुंदी है, ये मसला तो जरूर है, लेकिन ये सिर्फ अपने मुल्क में क्यों है? बाहर जाके इतने मेहनती और जो है वो कमाने वाले और सारा कुछ अपने मुल्क में आते ही ब्रीफ केस बेशक खाली हूं लेकर के आएंगे और ठाठ बाट के साथ, और जो पिछले हैं उनकी हालत अल्लाह माफ करे, उनको खराब करने में हमारे ही हाथ थे। मैं एक नौजवान से मिलता हूं, घर जाता हूं, नमाज पढ़ने के लिए गए तो उसने एसी बंद नहीं किया, एसी बंद नहीं किया। मैंने कहा भाई एसी बंद कर दो। कहने लगा छड्डो साई साहब, प्रोफेसर साहब, अल्लाह दा बड़ा शुक्र है, रब ने खुला दिता है, रब ने खुला दिता है। क्या खुला दिया है? कहना अपने भाजी बाहर हुंदे ने। भाई को मैंने बाहर देखा, मिला, मदीना शरीफ में मुलाकात हुई, उसने इत्तेफाक से रात का टाइम है और मैं किबलातैन का जो बागीचा है उसमें बैठा हूं, दोस्त अहबाब है साथ, और वहां पे ब्रोस्ट मंगवाया है। उसे नहीं पता था कि हम कौन हैं, उसे नहीं पता था, क्योंकि वो बचपन से यहां से रवाना कर दिया गया। उसने इत्तेफाक के भाई से मुशाबत थी, चेहरा जाना पहचाना लगा, तो उसने हाथ में झाड़ू पकड़ा हुआ है और साथ में वो जो कूड़ा उठाने वाला है वो है। तो लोगों के बचे हुए खाने और डिब्बे उठा रहा है। मुझे ताज्जुब हुआ, साइड पे होकर के मैंने पूछा तो बता नहीं रहा। खैर हालत जार देखी, घर में भाइयों की हालत, बीवी की हालत, बहन भाई और अजीजों अकारब और वालिदैन बड़े मजे से हैं। एसी चल रहे हैं जी, भाई बाहर है,
اور بھائی کو باہر خود لے کے کھانا بھی میسر نہیں، وہ محنتیں کر کر کے ادھار اتار رہا ہے، ان کو دے رہا ہے، اور یہ ماشاءاللہ لیٹے ہوئے گاڑیاں لے کے چلاتے ہوئے مقابلے کرتے ہوئے اور ان کو ٹھوکتے ہوئے مارتے ہوئے اللہ کے لیے اپنے باپ کی جائیداد کو مفت کا نوالا مت سمجھیے۔ تمہارے والد کی محنت کر کر کے کمر کبڑی ہو گئی ہے، اس سے پوچھئے کہ اس نے یہ دیواریں کیسی کھڑی کی تھی۔ میں یہاں درد کے ساتھ یہ جملے کہنا چاہتا ہوں، اپنے والدین کے جو وراثتی مکان ہے نا، ان کو فوری طور پہ تقسیم کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اونے پونے مت بیچ دیا کرو۔ 3 ماؤں کو میں ملا ہوں اور ان کا درد کیا تھا، کہنے لگے بیٹا ان کے باپ کو گئے ہوئے ابھی 6 ماہ نہیں ہوئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جائیداد کو بانٹ دے، تقسیم کر دیں، ان کو کہہ دو، ان کو سمجھاؤ کہ جب تک میں زندہ ہوں کم از کم میرے شوہر نے کتنی محنت کر کے کمائیاں کر کے تغاریاں اٹھا کے مشکلیں دیکھ کے یہ در و دیوار کھڑے کیے تھے، میں نے ان میں لال پالے تھے، ان کے ایک ایک کونے میں ایک ایک کمرے میں ایک ایک اینٹ کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے، مجھے پتا ہے کہ میرے بچے کہاں لیٹے، کہاں بیٹھے، کہاں اٹھے، کہاں باپ نے بیٹھ کے کھلایا، کم از کم میرے ساتھ وہ یادیں تو وابستہ رہنے دی جائیں۔ آج ان پہ کرنے کی باری آئی ہے تو کہتے ہیں کہ اس کو بیچ ڈالیں اور بیچ کے جو ہے اڑا ڈالیں، کیونکہ ان کو محنت کرنا جس طریقے سے ان کا باپ کماتا تھا ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ اپنے والدین کا ساتھ دو، اپنے پیشے کا لحاظ رکھو، پیشہ اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے۔ آپ کا جو بھی پیشہ ہے پیشے کو حقیر مت کہیں، اور یہ میں پوری شریعت کا خلاصہ سامنے رکھ رہا ہوں، پوری شریعت کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کسی جگہ یہ نہیں کہا کہ جو کمی ہے وہ کمین ہے، رب نے کہیں نہیں بولا جو محنت کرنے والا ہے وہ ذلیل ہے، مالک نے کہیں نہیں بولا کہ یہ لوگ جو پیشے ان کے ہیں چھوٹے پیشے ہوتے ہیں، کوئی بڑے پیشے ہوتے ہیں، نہیں۔ داؤد علیہ السلام کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کیا تھے۔ آج میں آ رہا تھا تو راستے میں کلاسکے کے قریب بڑے عرصے کے بعد، ویسے تو لوہاروں والا کام تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے، مشینیں، ایک آدمی بھٹی لگا کے وہ کام کر رہا ہے، تو میں باقاعدہ گاڑی روک کے اترا، رکا، بیٹھا، ملا، اور میں نے پوچھا بہانے سے کہ بھائی اس علاقے میں کلہاڑی کہاں بنتی ہے؟ تو کہنے لگا جی یہ پورے علاقے چ بس بازاری کہاڑیاں تے ہے نے، ہتھاں دی بنی جینون کوئی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے جی لوگ محنت کرنا چھوڑ گئے، محنت کا صلہ دینا چھوڑ گئے۔ کہاں سے ملے گی؟ وہ شیخو پورا کا ایک گاؤں ہے صرف وہ بناتا ہے۔ حضرات یہ ہماری چیزیں ہم سے کیوں دور ہوتی چلی جا رہی ہیں؟ چائنا ہمارے اوپر کیوں مسلط ہوتا جا رہا ہے؟ اور پیسے دے کے ایک دن بھی وہ چیز ساتھ نہ دے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب ہم محنت کرتے تھے، دل لگا کے کام کرتے تھے، ایک چیز ہمارے ساتھ زندگی ختم ہو جاتی تھی مگر وہ چیز ٹوٹتی نہیں تھی، ضائع نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ دل سے بنائی گئی ہوتی تھی، دل سے بنوائی گئی ہوتی تھی۔ آج ہم آسان پرست ہو گئے، آسانیاں ملے، سہولتیں ملیں، تو اس کے لیے کچھ کرنا بھی سیکھیں، کچھ کرنا بھی سیکھیں، کچھ پڑھیے، کچھ لیجئے۔ میں کتنے علماء کرام کو جانتا ہوں، ان سے کہنا کہ موٹر سائیکل چلا لیں، کہندے جی سانو آندا ہی نہیں۔ کتنے علماء کرام ہیں جن کو یہ پوچھتے ہیں جناب آج آپ آئے نہیں، وہ میرا جی ڈرائیور آگے پیچھے ہو گیا سے۔ بھئی یہ کیا بات ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فن نہیں دیا، یہ سمجھ نہیں دی، یہ ہم نہیں کر سکتے؟ جو سیکھتے ہیں وہ انسان نہیں ہوتے؟ آئیے ہم اپنے لیے بہانے بنا کے بیٹھے ہیں۔ ایک کا باپ نائی ہے، نائی ہونا برا نہیں ہے، سنت کے مطابق چلیں، بالوں کی حجامت کریں، اس کے ذریعے رزق حلال کمائیں، جو صحیح ہے وہ کام اپنائیں، جو غلط ہے وہ سمجھائیں اور چھوڑیں۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم سے یہ سالون، ہم سے یہ حمام ان لوگوں نے چھین لیے، بیوٹی پارلرز کے نام پہ آ گئے اور بڑے بڑے کاروبار ہو گئے، پیسے لگ گئے، اور آج بچے یہ کہتے ہیں کہ بابا ہم یہ نہیں کرنا چاہتے، ہم سے یہ نہیں ہوتا۔ لوہارا کام چھوڑ کے بیٹھ گئے، ترخانہ چھوڑ کے بیٹھ گئے، اور محنت اور کمائی اور کھیتی باڑی اس کو ہم چھوڑ کے بیٹھ گئے، اور جا کے لوگوں کی غلامی کرنے کے اندر ہم نے فخر سمجھا۔ تو اللہ نے اگر پیشہ دیا ہے تو اسے قائم رکھیں، اسے زندہ رکھیں۔
اپنے والدین کا ساتھ دیں، ان کو ٹائم دیں، یہی شریعت کا طریقہ کار ہے۔ یہ سلسلے اس کے بغیر نہیں چلتے۔ میں جوانوں سے خصوصاً کہوں گا، آپ کے والد اگر گدھا ریڑھی چلاتے ہیں تو حقیر مت جانے، گدھے کے ساتھ رہ رہ کے باپ گدھا نہیں ہو گیا، معمولی نہیں ہوگی یا قدر کم نہیں ہو گئی۔ میں ایک گدھا ریڑھی چلانے والے کو جانتا ہوں، آپ کے شہر گجرانوالہ کا، اس کا بیٹا اس وقت مدینے میں بیٹھا ہے اور پوری دنیا میں دین پھیلا رہا ہے۔ باپ کو ان پڑھ کہہ کے رد کر کے چلے جانا یہ چھوٹی بات نہیں۔ اس بیٹے نے گدھا ریڑھی بھی چلائی ہے، باپ کا ساتھ بھی دیا ہے، محنت بھی کی ہے، اور والد نے اس کے لیے یہ سوچا کہ بیٹا کام کرو، محنت کرو، ہمت کرو، کوشش کرو، کاوش کرو۔ اور پھر ہم نے اس نوجوان کو محنتیں کرتے دیکھا، جوانی کے پورے شباب کے عروج پہ ہے، اور ہم نے اسے دیکھا کہ ایک ایک ریال کی خاطر وہ بھاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے۔ تو میں کہا کرتا تھا یار ایڈیاں فکراں کانوں نے کہندے سی میرے پیو نے جڑی گدھا ریڑھی چلا کے میرے تے چاراں نے لائے نے نا، میں اپنے پیو دی محنت دا حق تے نہیں موڑ سکدا کہ ان پڑھ رہ کے مینوں پڑھا گئے نے، وہ ان پڑھ نہیں، میرے تو بہتا پڑھ گئے۔ یہ ان کا فیض ہے، یہ ان کی محنت ہے۔ اپنے پیشے کو حقیر مت جانیے، آگے بڑھیے، قدم اٹھائیے، ساتھ دیجیے، جدت بے شک لے آئیے، ٹرینڈ جو ہے وہ بدل لیجیے، لیکن کبھی اپنے باپ کو، کبھی اپنی ماں کو، کبھی اپنے بھائی کو، کبھی اپنے چچے، اپنے تائے، اپنے ننیال، اپنے ددیال کو یہ تانا مت دیجیے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اگر وہ کچھ نہیں کر سکے، وہ اپنے دور کی کچی دیوار بنا گئے ہیں، آپ ان کو شاباش دیں، ان کے کمر پہ تھپکی دیں، ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کو جدت سے جو ہے وہ نوازیں اور ان کو اکرام کر کے آگے بڑھائیں، ان کی بدنامی کا باعث نہ بنیں۔ ان کی کمائی ہوئی چیزیں بیچ کے خرچوں اور پرچوں پہ مت لگوا دیں۔ آج کے نوجوان کا کام کیا ہے؟ بیچارہ باپ محنت کر کر کے یہاں اجاڑ دیا، وہاں اجاڑ دیا، ادھر لگا دیا، اور جو ہے کوڑی اور پوڑی کے نشے میں جو ہے وہ مست ہو کے والدین کی کمائیوں اور محنتوں کو اجاڑنے والوں، آئیے لوٹیے، کوشش کیجیے۔ میں ایک طالب علم کی مثال دینے لگا ہوں، کہیں دینے کر کے کھانی اوکھی ہوندی ہے، اللہ اکبر۔ یہ جب پہلے سال آیا نا جامعہ سلفیہ میں، تو اسے نحو نہیں آتی تھی، اور نحو کے ٹیچر کافی مارتے تھے، اور یہ انہیں کہتا تھا کہ استاد جی مینوں نہ باقی منڈیاں نالوں تھوڑی سزا بہت ہی دیا کرو۔ انہوں نے کہنا کہ یار تو بڑا عجیب ہے، یاد کیوں نہیں کرتا؟ کہتا جی میں کوشش کرتا ہوں، میں جس گھر سے آیا ہوں نا، میں جس گھر سے آیا ہوں، مجھے کچھ کرنا ہے، محنت کرنی ہے، میں محنت کرتا ہوں، میں کتاب کھولتا ہوں، میں ٹائم دیتا ہوں، میں یاد کرتا ہوں، لیکن مجھ سے یاد نہیں ہوتا، مجھے سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کیا کمی ہے۔ خیر 8 سال اس بچے نے محنت کی، اساتذہ اس کی محنت کے اوپر خوش تھے۔ ایک الگ بات ہے کہ وہ اچھی طرح سمجھ نہیں پایا۔ پھر جب 8ویں سال میں تھا تو میرے ہی کمرے میں مجھے کہتا ہے کہ یار میں نے بخاری پڑھ کے کرنا کیا ہے، میں کیا کروں گا؟ دنیا تو محنت نہیں کرتی، میں نے تو محنت بھی کی ہے، میں تو ایک ایک وقت اس پہ لگاتا ہوں، اپنے جو ہے خاص آرام کے ٹائم بھی محنت میں گزار دیتا ہوں۔ میں نے کہا رب تیری محنت کا صلہ انشاءاللہ دے گا، وہ کسی کی محنت نہیں رکھتا، تیرا خلوص اپنی جگہ ہے، تجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ فارغ ہو کے نا مسجد میں گیا کہ مجھے امام رکھ لیں، 500 روپے پہ لوگوں نے امام رکھا، 500 روپیہ، اور جب امامت 500 ایک مہینہ گزار کے واپس لوٹا تو کہنے لگا یار اتنے میں تو میرے ماں باپ کی دوائی بھی پوری نہیں ہوتی، میرا کرائے کا مسئلہ ہے، آنے جانے کا مسئلہ ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اپنی محنت نہیں چھوڑنی۔ ادھر وہ بھی کام کیا، اب اس نے جوتوں کی ریڑھی لگائی، جوتے یہ جو نہیں ہوتے سافٹی وغیرہ ہم پہنتے ہیں واش روم میں، کوئی قیمتی جوتے نہیں، تھوڑے سے جو پیسے جمع ہوئے لے کر کے ریڑھی میں ڈالے اور لے کے پھرتا ہے۔ میں دیکھتا ہوں صبح نکلتا ہے، آواز لگاتا ہے، جو سیل ہو جاتی ہے
11 साढ़े 11 बजे तक किसी एक दुकान को टारगेट बना के बैठ जाता है कि मैंने इस बंदे को मिलना है। उससे बैठ के पूछता है आपने नमाज पढ़ी, फजर पढ़ी, प्यार मोहब्बत के ताल्लुकात इधर उधर के अपने दुख दर्द सुनाते पूछते पूछते उसे दीन की तरफ ले जाता है, और जो दीन पढ़ा था उसे सिखाता है, अकली दलाइल देता है, जितनी समझ है उसके मुताबिक हालात व वाकयात में 15-20 मिनट उसको टाइम देता है, फिर निकलता है, फिर आवाज लगाता है, कुछ सेल होता है, बेचता है, फिर वक्फा करता है, नमाज पढ़ के आके एक जगह बैठ के फिर किसी दुकान वाले को, किसी फल वाले को, किसी रेड़ी वाले को, किसी आदमी को कुछ ना कुछ सिखा के दिन में 4 वक्फे करके। मैंने एक दिन पूछा ये 4 वक्फे क्यों करते हो? कहते हैं जी पहले 11 बजे तक अल्लाह ताला जो मेरा बिक जाता है उसको मैं अपने माँ बाप के लिए खास करके ये जो बोरी रखी है ना इसमें एक कोने में रख देता हूं, ये हिस्सा मेरे माँ बाप का है, उन्होंने जो मेरे ऊपर मेहनत की है। मैंने अल्लाह से कह दिया है कि अल्लाह ये मेरा बैंक है, ये तेरी अता है, तेरी दौलत है, मैं बुखारी पढ़ के भी जूतों से और इसको मामूली नहीं समझ रहा। मेरे मालिक, मेरे माँ बाप की अजमत है कि उन्होंने मुझे इस मुकाम पे खड़ा किया, अब तेरी तरफ से तेरी हिकमत है और आजमाइश है कि मैं यहां पहुंच कर भी अल्लाह मेरे लिए ये मसला है, मेरे वालिदैन के लिए आसानियां फरमाना। हजरत जी वकार कहता है कि जोहर की नमाज पढ़ के असर तलक अल्लाह ताला जो मुझे देता है, जो बिक्री होती है, जो हासिल होता है, मैं उसको अपने बीवी बच्चों के लिए खास कर देता हूं कि अल्लाह ये मेरे बच्चों का रिज़्क है, ये मेरे लिए हलाल है, अल्लाह इसमें बरकत दे दे और फिर मुझे इज्जत से नवाज दे और इसमें जो है तू अताएं फरमा दे। अल्लाह ताला से ये अता और उसकी रहमत और मौला का करम मुझे हासिल होता है, जो आता है उस पे मुझे खुशी होती है, अल्लाह ताला उसमें बरकत दे देता है। और मैंने अपने बच्चों को कह रखा है और हजरात अपने बच्चों को ये सिखाया करें कि अल्लाह रिज़्क़ हलाल दे, थोड़ा दे, काफी है, शाफी है। अल्लाह मुझे जो रिज़्क़ दिया है उसमें बरकत डाल दे, और बरकत यह है कि बच्चे खाएं, उनका ज़हन मुस्बत बने, बच्चे खाएं, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, बच्चे नवाले लें, वो उनके लिए तकलीफ का बायस ना बने, वो फूड पॉइजनिंग की तरफ जाके मेदू को तबाह और बर्बाद ना करे। आज मैं एक मैसेज पढ़ रहा था और वॉइस मैसेज है, और बड़े दर्द दिल के साथ उस खातून ने जो है अपने ग्रुप में चलाया है, हम उसकी तस्दीक में हैं कि कहां तक वो सही है। वो रो के ये दर्द के साथ अपील कर रही है कि अल्लाह के बंदो, हमारा जवान कजन है, स्पेन में है, पाकिस्तान आया है, पानी रास नहीं आया, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स और ये बोतलें वगैरह इनको पीने लगा, और साथ में ये हमारी माशाल्लाह फास्ट फूड और ये जो घरों में और हमारे देहातों में भी अब आ गए, ये पिज़्ज़े, ये दीगर इस तरह की चीजें ये खाने लग गया। तबीयत बिगड़ी, गुजरात में चीमा हॉस्पिटल में लेके गए, फिर लाहौर 2 हॉस्पिटलों में, इस्लामाबाद लेके गए, उन सब ने कहा कि इसे जहर का टीका लगा के फारिग कर दो, जहर का टीका लगाओ, फारिग करो। भाई क्या हुआ है? ये क्यों कह रहे हो जहर का टीका लगाओ, इलाज क्यों नहीं? आपका शोभा, आपकी डॉक्टरी किधर गई? जवाब मिलता है, आपके इस नौजवान के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जिसमें कीड़े नहीं पड़े हुए। अगर कहो तो कट लगा के दिखा दे, इसके अंदर सब कीड़े ही। भाइयों, इस तरह की बीमारियां आकर के घेर लें, पैसों की बरकत, रिज़्क़ की बरकत, माल की बरकत, कमाई की बरकत उठने का एक अंदाज यह भी है कि अल्लाह ताला कौम के मेदों को पकड़ते हैं। और भाइयों, करके खाना वाकई मुश्किल होता है। जितनी भी दुनिया इस वक्त जिना में मुब्तला है, मेरा रब माफ करे, महबूब ने कहा था, सही हदीस है, आका का फरमान है, वला फशज़ ज़िना फी कौम इल्ला फशा फीहिम मुत्ताऊन वल औजाउल्लती लम तकुन मज़त फी अस्लाफिहिम अल्लज़ीना मज़ौ। मेहनत करके कमाते हो या वालिदैन की कमाई है, इनको उड़ाओ मत, फहाशी पे मत लगाओ, आवारगी पे मत लेके जाइए। ये औरत अल्लाह ने इज्जत बनाई है, आपकी हो या मेरी हो, इसकी हो या उसकी हो, हजरात किसी बड़े खानदान की खानदानी हो या किसी छोटे घर की हो, औरत इज्जत होती है।
اس کو عزت کے دائرے میں تھرو پراپر چینل جائز طریقے سے نکاح میں لا کے اگر اپنی زندگی گزاری جائے تو یہ وفا بھی ہے، یہ حیا بھی ہے، یہ غیرت بھی ہے، وگرنہ پھر وہ دیوسیت، وہ بدماشی، وہ عیاشی، وہ فحاشی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اس قوم کے اندر ایسے کھانے لے کے آتے ہیں جن میں شہوتیں ہوتی ہیں، پھر ایسی ڈیمانڈز بڑھتی ہیں کہ جن کے اندر کیمیکلز ہوتے ہیں، پھر ایسی چیزیں وجود میں اتاری جاتی ہیں جو زہر ہوتے ہیں، پھر دوائیوں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو توانا اور چست اور تندرست رکھنے کے لیے بہت کچھ جو ہے وہ لیا جاتا ہے، پھر نبض حکیموں کے ہاتھوں میں پکڑی رہتی ہیں، اور ہم جس طرف دیکھتے ہیں ڈھانچے ہوتے ہیں۔ جوانی کی عمر میں گردے کا کیا کام تھا کہ وہ فیل ہو جائے؟ آج آ رہا تھا ورپال کے قریب ایک بچہ نوجوان بیٹھا ہے اور اس کی حالت اتنی بری ہو رہی ہے، مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کو گردے کی تکلیف ہے۔ میں نے بریک لگائی، اس کو پوچھا، کہنے لگا جی مجھے یہ تکلیف بڑے عرصے سے ہے۔ حضرات چھوٹے چھوٹے پیدا ہونے والے بچوں کی آنکھیں کیوں کمزور ہیں؟ ذرا پتا تو کریں، نظریں کیوں کمزور ہیں؟ 16 نمبر کی چشمے کیوں لگ رہے ہیں؟ اور آج پیدا ہونے والے بچوں کو شوگر کیوں ہے؟ یہ آج کے نوجوان کی حرام کاریاں، غلط کاریاں اور فحاشی اور عیاشی کا نتیجہ ہے۔ میرا رب اس قوم کے وجود اور اس کی نسلیں، اس کی باڈی، انجر پنجر، اس کی ہڈیاں اللہ کمزور کر کے رکھ دیتے ہیں اور ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ آپ کو کٹیں بھی نہیں ملتی کہ جا کے کوئی تشخیص کرے، اور اس کی دوائیاں بھی مارکیٹ میں میسر نہیں ہوتی، اور آج ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ نوجوان نے حق حلال کی کر کے جو کھائی ہوتی، اسے پتا ہوتا، محنت کر کے تغاری اٹھا کے، والد کا پیسہ ہے، والد کی جائیداد ہے، بیچ کر کے، ابا کے بنائے ہوئے کمرے اور مکان ہیں اور اس کی بنائی ہوئی کوٹھی ہے، اس میں لا کر کے فحاشی اور عیاشی کے اڈے بنا کے بیٹھا ہے۔ اللہ نے دولت مال سے اگر نواز دیا ہے، حق حلال کی کر کے کھا، اللہ تجھے عزت اور آبرو سے ان لقموں کی برکت لوٹائے گا۔ یہ برکت لوٹنی ہے۔ میں اس وقت صحیح البخاری میں ہوں اور کمال روایت ہے، تڑپا کے رکھ دیتی ہے۔ سیدنا سعد بن الربیع ہے رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے آنے والے جنہوں نے سب کچھ وہاں چھوڑا۔ ایک نوجوان اس وقت محبوب کے سامنے ہے اور اس کی مکے میں لمبی چوڑی مارکیٹ تھی، بزنس تھا، آڑت تھی، کاروباری تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت سے نوازا تھا۔ ہجرت کر کے دین کے لیے محنت کرتے ہوئے، چلتے ہوئے 420 کلومیٹر کا آج کا راستہ جو موٹر وے کا ہے، اس وقت پتہ نہیں کتنا ہوگا، پہاڑوں سے صحراؤں سے گھومتے پھرتے زگ زیگ راستے مدینے پہنچے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ، میں تو وہ سین دیکھ کے نا تصور میں اور شعور کی دنیا میں جب جاتا ہوں تو حیرانگی ہوتی ہے۔ آقا آپ کی تربیت بھی لاجواب تھی، محنت بھی لاجواب تھی، دعائیں بھی لاجواب تھی، انتخاب بھی لاجواب تھا، بے مثال تھا سارا کچھ۔ آج کے نوجوان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، جناب سعد بن الربیع کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور کہا تیرا بھائی ہے۔ آج ہم بھائیوں کو کھاتے ہیں اور صرف اس امید پہ کہ چلیں یہ محنت کر رہا ہے، یہ کما رہا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، اپنا بھائی باہر ہوندا ہے، ماشاءاللہ ویرا کما کما بھیجی جاندا ہے، اسی کی کرنا کما کے، کی کرنا محنت کر کے، اور یہ مفت میں اس کو چاٹنے والے، کھانے والے۔ جب وہ بیچارہ لوٹتا ہے اور اس کی اولاد کا وقت آتا ہے، وہ بوڑھا ہو چکا ہے، وہ دردوں سے اپنا جسم لے کے آیا ہے، اور جب آیا ہے تو اس کے نام کا ایک پلاٹ بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک گھر بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے اپنے بچوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں رہتا۔ حضرات اس قدر بے درد مت بنیے، کچھ سوچئے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا ہے، بھائی نے ہاتھ پکڑا ہے، سیدھا اندر لے گئے۔ یہ اخوت آج زمانے میں ڈھونڈنی پڑ رہی ہے۔ سکے بھائی بھائیوں کے دشمن بنے ہوئے، اور میں نے ایک لاش دیکھی، کس نے مارا ہے؟ بھائی نے مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ کہ یہ منگ میری سی ویاہ انہیں لئیے، منگ میری سی ویاہ انہیں لئیے۔ ایک اور میں نے بھائی کو مرتے دیکھا، اور یہ احمد پور شرقیہ کا واقعہ ہے کہ بھائی نے اپنے بھائی کو اس لیے مارا کہ واری میری سی ویاہ انہیں کرا لیا۔ اور یہ بھائی ہے
سکا نہیں ہے، خون کا رشتہ نہیں ہے، دین کا رشتہ ہے۔ بھائی کو نا سیدھا اندر لے گیا، کہنے لگا کہ یار آپ کی ضرورت ہے، آپ کا گھر نہیں ہے، تو آپ ذرا نظر فرمائیں، ایک دفعہ دیکھیں، یہ میری 2 بیویاں ہیں، ان میں سے آپ کو جون سی اچھی لگتی ہے آپ مجھے اشارہ کریں، میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزارتی آپ اپنے نکاح میں لے آئیں، آپ اپنے نکاح میں لے آئیں۔ یقین کریں یہاں آ کے نا مجھے باہر کی دنیا، جنہوں نے ویزے لیے ہیں نا، مجھے وہ لوگ یاد آتے ہیں۔ مجھے 2 نوجوانوں کے فون برطانیہ سے آئے، سائی صاحب تہاڈی دعا سلام واہ آئے تھے، ایتھے کوئی بی بی لب دو۔ کی مطلب؟ کہندے جی ایتھے او جڑی نا سانو لینی پیندی ہے، کی انہوں کہندے نے، نیشنلٹی لینی پیندی ہے ایتھوں دی جڑی ہے نا جی، او مینوں ضرورت ہے، تے میں تے ضرورت تو ہوتی ہے نئی جگہ جا کے، نئی سوچے، نئی فکریں، نئے تقاضے، نئے ہنگامے، اور پھر نیا خطہ، نئے لوگ، ان کی عورت اور ان کی جو ہے ماشاءاللہ پھر زبان تو ہونٹوں پہ پھرتی ہے، لیکن خود آفر کرا دی ہو اور شوہر نے کرائی ہو اور کہا ہو کہ بھائی بنا ہے، تو پھر بھائی کے لیے سوچوں تو صحیح، میں 2 لے کے بیٹھا رہوں، تیرے پاس ایک بھی نہ ہو۔ حضرات آج غیرت بھابیوں اور دیوروں نے جو معاملات کر رکھے ہیں، حدث ولا حرج، بیان تو کیے جا سکتے ہیں لیکن زبان زیب نہیں دیتی، شرم آتی ہے، ہم جہاں تک پہنچ گئے ہیں اور سکھوں سے بھی آگے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمارے حالات پہ رحم کرے، ہماری یہ تن آسانیاں اور مفت کے کھانے اور یہ جو بربادیاں ہیں۔ اس صحابی کا جواب سنیے، جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، میں کوئی بندوبست کر لوں گا۔ باہر نکلے، بھائی کو لے کے چلے، قبلہ تین سے آگے تھوڑا وادی عقیق شروع ہوتی ہے اور مدینہ یونیورسٹی کے سامنے سے چلتی ہوئی یہ بیک سے برقان تلک اور قبا تلک چلتی ہے، اور پھر یہ وادی آگے بڑھتے ہوئے پرانے جو محلات ہیں اس وقت کے امیر مدینہ کے، ان سے چلتی ہوئی اود کی طرف سے آگے نکلتی ہے۔ مزرے ہیں، باغات ہیں، کھجوریں ہیں، اور وہاں پہ ہر طرح کا اللہ تعالیٰ نے جو سبزہ نوازا ہے، مدینے کی وہ بہاریں اور برکتیں اور لہلہاتی فصلیں ہیں۔ اپنے بھائی کو کہتے ہیں بھائی یہ سارا رقبہ میرا ہے، آپ دیکھیں جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آدھا آپ کے نام کر دوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کر کے کھانی واقعی اوکھی ہوندی ہے تے کڈی مفت لبن رہی سی، لیکن کہندے نے لا بارک اللہ فیک دلنی علی سوق المدینہ، میرے بھائی اللہ آپ کے اہل و عیال میں بھی برکت دے، دولت مال میں بھی برکت دے۔ میں تاجر آدمی ہوں، مجھے مدینے کی منڈی کا پتہ نہیں ہے، نیا آیا ہوں، مجھے منڈی کا راستہ دکھا دے۔ منڈی کا راستہ دکھایا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے نا وہ پوٹلی جو 1.5 کلو کی پنیر کی تھی وہ بچھائی اور آواز دے رہے ہیں، اور با کمال آواز ہے، اللہ اکبر۔ کہا لوگو پنیر ہے، خالص ہے اور امپورٹڈ ہے، مقامی نہیں، مکے سے آئی ہے۔ بے شمار لوگوں کا نا ہر دور میں یہ چارم رہا ہے کہ چیز باہر دی لینی ہے، کداں دی ہوندی ہے۔ مدینے کی آئی ہوئی کھجوریں اچھی لگتی ہیں کہ نہیں؟ مکے کا زمزم پیارا لگتا ہے کہ نہیں؟ باہر سے آنے والا کوئی گھڑی دے دے، بے شک چائنا کی لے آئے، تعریف تو ہوتی ہے کہ نہیں؟ اور کچھ بھی لے آئے، باہر سے آیا ہے جناب، یہ میں نے وہاں سے منگوایا ہے جناب۔ ہاں ہاں لوگو، پنیر باہر سے آئی ہے، مدینے کی مقامی نہیں ہے، مکے کی گائے اور ان کی جو ہے یہ بنی ہوئی دودھ کی، خالص دودھ کی۔ لیکن سن لو، اس کو آتے ہوئے جتنے دن مکے سے سفر میں لگتے ہیں اتنی دن پرانی ہے، فریش نہیں ہے، تازی نہیں ہے۔ ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں، اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے حق حلال کی کمائی کہ جو جس طرح کا سامان ہے اس کی حقیقت بیان کر دی جائے، اس کے اندر جو نقص ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے، چھپایا یا دبایا یا اولا نہ رکھا جائے۔ اور یہی ہوا حضرات، پھر تاریخ مجبور ہو گئی، احادیث کے اندر یہ واقعات ملے کہ جب اس دنیا سے جانے لگے تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ نے پوچھا ابن عوف آپ تو جنتی ہیں، جنت کی خوشخبریاں ملی ہیں، عشرہ مبشرہ میں آپ کا نام ہے، آپ عزت اور اکرام والے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جب میں مدینے میں آیا تھا تو وہ دن یاد آتے ہیں جب پنیر کی پوٹلی پاس تھی اور وہ حالات تھے کہ اللہ تعالی جو ہے پھر اس کو یاد کرتے رہے، ساتھ بڑھے، آگے چلے۔ اللہ نے یہ حالات پیدا کر دیا جب عبد الرحمن ابن عوف کو اپنی تجارت کے سامان کا ہی پتہ نہیں کہ وہ کتنا ہے۔ اور میں نے محبوب سے سنا تھا کہ غریب آدمی امیر سے جنت میں 500 سال پہلے جائے گا، اور یہ 500 سال بعد جنت کی تو گارنٹی مل گئی ہے، لیکن یہ جو 500 سال بعد میں جانے کی فکر ہے مجھے یہ لے کے بیٹھی ہے۔ حضرات محل شاہد
اور کس مقصد کے لیے اس واقعے کو بیان کیا کہ سب کچھ فری میں مل رہا تھا. اتنی بڑی آفر ہوئی تھی, گھر بھی مل رہا ہے, مال بھی مل رہا ہے اور زمین بھی مل رہی ہے, لیکن انہوں نے محنت کر کے کمانے کو ترجیح دی تھی. بھائیوں کے مالوں پہ نظر مت رکھے, بہنوں کی زمینوں اور وراثتوں کے اوپر نظر رکھے, اور ان کو جو تانے دے کے اور دھوکے دے کے اور باتیں کر کے, ٹھیک ہے ماں پیو تو مر گئے, پھر کدے کر آنا ہی, اگر آنا ہی تو پھر ٹھیک ہے کچھ نہ کچھ یہ, ارے نہیں, محنت کر, حلال کی کما, کوشش کر, کاوش کر, اور محنت کے اندر عیب نہیں ہے, محنت کے اندر عیب نہیں ہے. میں ابھی بھائیوں نے جب فون کیا تو ورپال رکا, مقصد تھا کوئی پالش والے کے پاس رکا, جوتا پالش کر دے, بیٹھا ہے نیچے زمین پہ. میرا موضوع تھا تو میں نے آج اپنا سروے بھی اسی حساب سے رکھا. اینک موٹی موٹی لگی ہوئی ہے, اور اس کو میں نے کہا کہ یار یہ میرے جوتے میں نا جو 2-4 دھاگے ہیں یہ کاٹ دے. اینک لگا کے نا قریب کر کے دیکھنے لگا, پھر نظر نہیں آئے. کہندے پوت مینوں دس دے کتھے کنے. میں نے کہا آپ کو نظر نہیں آ رہے تو آپ کاٹیں گے کیا؟ بابا جی کی لوڑ پی گئی اس عمرے تسی بیٹھے جے, جنہ ساری زندگی کمایا جے بہ کے کھاؤ. کہندے پوت ادھا ہی کسی دن ٹر جانا ہے, رستے چ ٹھڈے ٹھیڑے لگ کے پتہ نہیں موت آ جانی ہے. میں نے کہا بابا جی کوئی نماز نموز بھی پڑھتے ہو؟ کہنے لگا پوت دل تے بڑا کردا ہے, یہ جو ہے نا کم چوریاں, کچھ دین میں محنت کر گئے, دنیا نہ کما سکے. کچھ دنیا میں اتنی محنتیں کرتے ہیں دن رات کہ 5 ٹائم مسجد میں نہ آ سکے. اور لوگوں یہ تن آسانیاں چھوڑ دیجئے, کل قیامت کے دن کسی کی کمائی ہاتھ نہیں آنی. اے ملی یا فاطمہ, او میری لخت جگر میری بیٹی فاطمہ, کل قیامت کے دن یہ کوئی نہیں سنے گا کہ محمد کی بیٹی یہ چھوڑ دو. کچھ کر کے آنا, کچھ کما کے لانا. آئیے آج کی اس کانفرنس کی وسعت سے, جہاں آپ بڑے بڑے ایسے موضوعات سنتے ہیں کہ جن میں نزاع بھی ہے, جن میں اختلافات بھی ہیں, اور جن کے اندر جو ہے لمبے چوڑے مناظرے مباحثے ہوتے ہیں, ان موضوعات کی طرف بھی بڑھیے کہ جو گھر گھر کی کہانی ہے, بربادی کی علامت ہے, ہماری ہر طرف سے تباہی ہو رہی ہے, پریشانی پہ پریشانی ہے, والدین کو دوا نہیں مل رہی, بہن بھائیوں کو حقوق نہیں مل رہے, بیوی بچے رو رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, بلک رہے ہیں, وہ غیروں کے پاس جا کے مانگتے ہیں, اور ہماری تن آسانی کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم کچھ کرنے کو راضی نہیں ہیں, کچھ کر کے دینے کو راضی نہیں ہیں. میں ایک واقعے کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. یہ تعلیم کی دنیا کا واقعہ ہے, اور فیصل آباد کی جی سی یونیورسٹی سے ریلیٹڈ. ہم کلاس میں جب جاتے تو میل فیمیل دونوں تھے, مرد عورتیں, تو دروازے کے ساتھ چیئر تھی, بیٹھ کے پڑھنا اور نکل آنا. لیکن جب باہر نکلنا تو کیا دیکھنا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہے, ایک نوجوان بیٹھا ہے. میں نے 2-4 دفعہ اسے دیکھا آتے جاتے, اٹھتے بیٹھتے, تو محسوس یہ ہوا کہ اندر کوئی خاتون ہے, یہ اس کا شوہر ہے, وہ اسے ایم فل کروا رہا ہے تو باہر بیٹھا رہتا ہے. ایک دن میں نکلا تو جلدی سے آیا, کہنے لگا سر آپ کا وہ رجسٹر چاہیے, نوٹ بک چاہیے, ہم نے فوٹو کاپی کروانی ہے. تو میں نے کہا آپ نے کیا کرنی ہے؟ کہنے لگا میں نے باجی کے لیے. تو میں نے کہا ہم تو آپ کو اس کا شوہر سمجھتے تھے, آج کے دور میں شوہر ہی نئی شادی میں ایسے کر سکتے ہیں, باقی لوگ تو یہ رشتے میں کہتے نہیں جی میری بہن ہے. اس نوجوان نے جو بات کہی, کہتا جی میں بس کا کنڈکٹر ہوں, میں نے ٹائم رکھا ہوا ہے, جب آپ ہی نے پڑھنے کے لیے آنا ہے, میں جتنا محنت کرتا ہوں, جتنا کماتا ہوں, ابو میرے فوت ہو گئے ہیں, بہنوں کی ذمہ داری میرے اوپر ہے, بہنوں نے کہا ہے میں نے پڑھنا ہے, ہم نے پڑھانے کے لیے الحمدللہ پوری کوشش کی ہے, لیکن میں نے اپنی بہن کو کبھی اکیلے رکشے پہ بٹھا کے نہیں بھیجا. کیوں؟ میری عزت ہے, میری غیرت ہے. میں روپوں کی خاطر, ٹکوں کی خاطر اگر یہ کام کر کے کل کو اس کی جو ہے وہ چاہت پوری نہیں کرتا. اور میں باہر اس لیے بیٹھا رہتا ہوں, میں نوکر نہیں ہوں, میں باہر اس لیے بیٹھا رہتا ہوں, میں شوہر نہیں ہوں, میں باہر اس لیے بیٹھا رہتا ہوں کہ مجھے پتا ہے میری بہن کی ضرورت اگر بھائی نے آج پوری نہ کی,
बाप मेरे को उसके ऊपर छोड़ के गए हैं और जाते हुए कह गए थे कि बेटा रब के बाद ये तेरे हवाले, और आज अगर मेरे हवाले हैं, मैं मेहनत करूं, मैं कमाइयां करूं, मैं लाके जो बहन कहती है मिनट से पहले लाके उसको चीज देता हूं। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो कोई दूसरा उसको जो है वो मवद्दत के नाम पे, चाहत के नाम पे, चंद चीजों के इवज जो है वो छोटी छोटी जरूरियात के इवज कल को उसकी इज्जत पे नजर रखेगा, कसूर मेरा होगा। और हजरात आज घरों में जो हालात हैं, भाई तन आसानियों में मेहनत करके राजी नहीं, कमाई करके राजी नहीं, दिहाड़ी पे जाके राजी नहीं, डेली वेजेस पे कोई चीज मिले तो नहीं जी ये मेरा स्टेटस नहीं, कहीं जाके कारोबार करने को तैयार नहीं, लेटा रहा है, सो रहा है। बहन कहां है, कमाइयां कर रही है, ट्यूशनें पढ़ा रही है, शहरों में जा रही है, जाकर के फैक्ट्रियों में काम कर रही है, और भाई माशाल्लाह और जो है वो बाकी नौजवान बैठे हैं बाहर तन आसानियों में। हजरात उस बहन का, उस बेटी का हाल क्या होगा? उस नौजवान के लफ्ज थे कि मैं यहां तक कि मेरे अब्बू मेरी बहनों को, अपनी बेटियों को अपने बाजू पे लिटा के थपकी दे के, लोरी दे के सुलाते थे। मैं अपने बाप का वो काम भी निभाता हूं, आता हूं, बहनें खाना खा लेती हैं, बाजू पे लिटा के उनको लोरी दे के, भले जवान हो गई हैं, फिर सुलाता हूं, क्योंकि अगर ये भाई का प्यार बहन को भाई नहीं दे सकता, नतीजा ये निकलता है कि इस तन आसानी के नतीजे में उसे इस उम्र में उम्मीद भी होती है, तलाश भी होती है, वो फिर गैरों की तरफ जाती है, फिर उसके हाथ में मोबाइल होते हैं, फिर उसकी तन्हाइयां होती हैं, फिर तन आसानियां होती हैं, फिर आवारगी होती है, फिर नतायज बुरे निकलते हैं, फिर हम गैरत में आते हैं, वो अदालतों में निकाह पढ़वाती हैं और हम जो है वो मारने को तैयार हो जाते हैं। आइए अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपनी गलतियों को समझिए और करके मेहनत करके वालिदैन का साथ दें, उनके पेशे को मामूली न समझे। बाप लंडे का काम करता है तो मत कहो कि लंडे का काम है, हक हलाल की कमाई है, लाता है, खरीदता है, टाइम देता है, बेचता है, आखिर रब पराफट देता है। जिस रोटी रोजी से, जिस तरीके से तेरा वजूद बन गया है, अगर उसी से आगे तू नहीं कुछ कर सकता, कुछ तो कर अपने वालिदैन के पेशे के ऊपर। अगर आप देखें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कितना साथ देते रहे, हालांकि बुतगरी थी, गलत था, दुरुस्त नहीं था, लेकिन अपने वालिद के साथ वो मामला और सिलसिला चलता रहा। जो गलत था अकीदे में वो बताते रहे, लेकिन एक सबक दे के गए। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई, कोई पैगंबर ऐसा नहीं, वमा मिन नबीय्यिन इल्ला वक़द रअल गनम, कोई पैगंबर ऐसा नहीं है जो इस दुनिया में आया हो और उन्होंने बकरियां ना चराई हो, मेहनत ना की हो, काम ना किए हो। लोगों आइए अपने नौजवानों की तरबियत, बच्चों की तरबियत, और इस हवाले से फारिग बैठ के आबारगियां करके और नए नए आइडियाज लेके यूट्यूब के ऊपर ये कर लेंगे, शेख चिल्ली ना बने, कुछ करें, कुछ कमाएं, क्योंकि फेसबुक ने कुछ नहीं दिया। नौजवान का हादसा हुआ है और जो है ब्लड की जरूरत पड़ी है, 10,000 के करीब जो है वो यार बेली सज्जन है, खून देने के लिए वही रिश्ते आए हैं जिनसे ये कई साल बोला ही नहीं। तो आइए, ये जो खून के रिश्ते होते हैं ये बुढ़ापे के विटामिन होते हैं और कदर बुढ़ापे में होती है। जवानी तो इनके बगैर हम गुजार लेते हैं, भाग के भाई इधर निकल गया, बहनें उधर चली गई, और जो है वो रिश्तेदार उस तरफ चले गए, कजन इधर भाग गए, एक दूसरे से कट गए। लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो फिर यादें सताती हैं। हमारे भी मुल्क में ओल्ड हाउस बन रहे हैं, सरगोदा के पास जो है गंदा नाला उससे गुजर रहा, उस गंदे नाले के ऊपर ओल्ड हाउस बना हुआ है, बूढ़े वहां पे लाए जा रहे हैं और बाहर निकाले जा रहे हैं। शहरों के अंदर इनकी जगह नहीं है। कबल इसके कि ये वक्त हमारे ऊपर आए, कुछ कर जाएं, कुछ बना जाएं, और कम अज कम कुछ नहीं तो जो भी आपको आता है उसमें उस्ताज बन जाए। उस्ताज वाहिद एक शख्सियत है जिसके तालब इल्म पुरखुलूस होकर उसके जूते भी उठा रहे होते हैं, मेहनत भी कर रहे होते हैं, उसको दबा भी रहे होते हैं। मौलाना सनाउल्लाह साहब जामे सलफिया के अंदर हमने देखा, उनकी खिदमत शायद औलाद होती तो इतनी ना कर सकती जितनी रूहानी औलाद कर गई है। आपका कोई भी हुनर है, उस हुनर के अंदर, उस फन के अंदर इमाम बन के वो हुनर किसी को दे जाइए। अगर आपको किसी तिब का पता है, किसी पूड़ी का पता है, तो कब्र में साथ लेके इल्म मत चले जाइए, दुनिया वालों को दे जाइए। ये आपका शागिर्द कल आपके इंशाअल्लाह बुढ़ापे का साथी बनेगा। अपनी औलादों को इस लाइन पे लगा जाइए और उनके अंदर मेहनत का जो है वो रंग भर जाइए। अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं रखते। व लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ। ये मन की बात होती है, अगर कोई मान ले तो ठीक, नहीं, हकीकत है कि अल्लाह मेहनत नहीं रखते, लेकिन मेहनत करके तो देखें। जब आदमी हिम्मत करता है, हर बिगड़ा काम संवरता है, उठ बांध कमर क्यों डरता है,
پھر دیکھ مولا کیا کرتا ہے. آج سے عزم کر کے اپنے والدین کا ساتھ کام کاج میں گھریلو معاملات میں اپنی بہنوں کا ہاتھ بٹائیں, خود محنت کریں, بہنیں بھائیوں کا ساتھ دیں, اور اس میں عظمت ہے. جھک جانے میں مٹا دے اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مرد عورت کو نماز پڑھنے کی بار بار تاکید کرتا ہے لیکن وہ پڑھتی نہیں ہے, حتیٰ کہ اسے جھگڑا بھی کرتی ہے, مار پٹائی بھی کرتا ہے, لیکن وہ پھر بھی نہیں پڑھتی. تو قرآن و حدیث کی روشنی میں مرد کیا کرے؟ آپ ایک کام کریں, اسے نماز کا کہنا چھوڑ دیں, نماز کا کہنا چھوڑ دیں, اور جہاں سے لائے ہیں وہاں چھوڑ آئیں, کیونکہ آپ نے کہا تھا قبول ہے. کیا کہا تھا؟ قبول ہے. قبول ہے کیسے کہا تھا؟ یہ قبول ہے مسلمان کہتے ہیں, اور مسلمان وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے. یہ غیر مسلموں کے دین میں قبول ہے والا چکر نہیں ہے. ساری جامعیت ان لفظوں میں ہے. پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش, اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں. اکثر چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے, لہجے آگ لگا دیتے ہیں. ایک دفعہ کہہ دیں تیاری کرتے ٹور شاباس, جتھے لے کے آئے اتھے چھڈ کے عزت دے نال با عزت طریقے نال چھوڑ کے جناب ایک قبول ہے کیا سی, اینوں قبول نہیں تو پھر سانوں بھی قبول نہیں. کیونکہ اسلام میں نماز ہے. لا خیر فی دین لا صلاۃ فی, اس دین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں ہے. تے انشاءاللہ اگر چھوٹے چھوٹے کم والی طلاق دے چھڑنے ہیں تے اے دے لئی دتے تے اجر بھی چنگا ملو, تے اگلی بھی چوکھی تے سونی تے اچھی تے نمازاں لبے گی. پتہ ہوئے بندہ نماز جڑا نہ پڑھے نو چھڑ دیندا ہے.